یہ کہانی ہے ایک بزنس مین کی جو اٹلی کے ایک شہر میں رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور جوان بیٹی تھی جس کے ساتھ شارکا نام کا ایک عمر رسیدہ اور بدصورت شخص شادی کرنا چاہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ شارکا کا بزنس مین کے اوپر بہت بڑا قرضہ تھا جس کو بزنس مین دے نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن شارکا نے بزنس مین کا پورا قرض معاف کرنے کے لیے ایک ڈیل کی پیشکش کر دی۔ ڈیل کچھ یوں تھی کہ شارکا ایک تیلی کے اندر ایک کالے اور ایک سفید رنگ کا پتھر رکھے گا اور بزنس مین کی بیٹی آنکھیں بند کر کے اس میں سے ایک پتھر نکالے گی۔ اگر نکلنے والا پتھر کالا نکلا تو شارکا بزنس مین کا پورا قرض معاف کر کے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا، اور اگر نکلنے والا پتھر سفید نکلا تو شارکا بزنس مین کا قرض معاف کر کے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ جیسے بزنس مین اس ڈیل پر راضی ہوا تو شارکا تیلی کے اندر پتھر ڈالنے کے لیے آگے بڑھا اور زمین کی طرف جھکا۔ ایسے میں بزنس مین کی بیٹی نے نوٹس کیا کہ شارکا نے چیٹنگ کرتے ہوئے تیلی کے اندر دونوں کالے رنگ کے پتھر ڈال دیے، لیکن وہ خاموش رہی اور آنکھیں بند کر کے آگے بڑھی اور تیلی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس نے ایک پتھر نکالا اور تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہلی اور یہ تاثر دے گئی کہ اس کی پاؤں پھسل گئی، جس کی وجہ سے اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کون سے رنگ کا پتھر نکالا تھا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے شارکا سے معذرت کی کہ وہ تیلی کے اندر رکھا ہوا دوسرا پتھر نکالے، اگر وہ کالا نکلا تو بزنس مین کی بیٹی نے سفید رنگ کا پتھر نکالا تھا، اور اگر وہ سفید نکلا تو بزنس مین کی بیٹی نے کالے رنگ کا پتھر نکالا تھا۔ یوں شارکا نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کالے رنگ کا پتھر نکالا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں بزنس مین کی بیٹی نے نہ صرف شارکا کا قرض اتارا بلکہ اپنے آپ کو ایک عمر رسیدہ اور بدصورت شخص شارکا سے شادی کرنے سے بچایا۔ اس کہانی کو اگر غور سے سوچا جائے تو بزنس مین کی بیٹی کے پاس 3 آپشن تھے۔ نمبر 1، وہ تیلی میں سے پتھر نکالنے والے شرط سے صاف صاف انکار کرتی۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ شارکا کی چیٹنگ کو اسی وقت ایکسپوز کرتی، لیکن ان دونوں کیسز میں بزنس مین کو کوئی قرض معاف نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے پاس تیسرا آپشن یہ تھا کہ وہ چپ چاپ تیلی کے اندر سے کالے رنگ کا پتھر نکال کر کے بزنس مین کو قرض سے آزاد کر کے شارکا کے ساتھ شادی کرتی، لیکن اس نے ان تینوں آپشن کو ایک سائڈ پر رکھ کر ایک یونیک اور بیسٹ آف دا بیسٹ آپشن نکالا۔ اسے کہتے ہیں تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ روایتی انداز سے سوچتے ہیں وہ نہ صرف ناکام رہتے بلکہ زندگی میں کوئی یونیک نہیں کر پاتے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو آؤٹ آف دا باکس یعنی روایتی انداز سے ہٹ کر یونیک انداز سے سوچتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، ٹائکونز اور انٹرپرینور بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسائل کے اندر اپرچونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ یونیک سوچتے ہیں اور یونیک بن کر ہی ابھرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس۔